السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ردا فاطمہ یوٹیوب چینل. پیچھے کے شور کو اگنور کیجئے گا. تو ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ اندھیرے جنگل میں تھا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے گھوڑے کے. وہ اس گھوڑے پر سوار آگے بڑھنے لگا. اس وقت جنگل خاموش تھا اور خاموش جنگل اس کو خاصا ڈراؤنا لگ رہا تھا. لیکن وہ بنا رکے آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی. اس نے جھک کر دیکھا تو کافی حیران ہوا. اس کے گھوڑے نے کیچڑ میں پیر رکھ دیا تھا. اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور سفید روشنی نظر آئی اور اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی. اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور سانس بھی تیز چل رہا تھا. دل اتنی رفتار میں دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا. اس کو ہمیشہ یہ خواب ڈرا دیتے تھے. وہ خواب دیکھنے سے ڈرتا تھا. جب اس نے وقت دیکھا تو صبح ہونے میں دیر تھی. وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا کیونکہ اسے حارث کے ساتھ ہاسٹل شفٹ ہو رہا تھا. وہ خاصا خوبصورت تھا. ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا. یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں تھا. ابراہیم سکندر کا کوئی مذہب نہیں تھا. وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. جبکہ حارث عیسائی تھا. وہ استنبول یونیورسٹی سے تعلیم لے رہے تھے. اس وقت وہ استنبول یونیورسٹی کے سامنے کھڑی تھی. اس کا پہلا دن تھا. وہ نروس نہیں تھی مگر اس کا دل بجھا ہوا تھا. وہ نیو یارک گھومنا چاہتی تھی لیکن وہ ترکی آ گئی. یونیورسٹی کے سر نے پاکستان سے آئی لڑکیوں کی ذمہ داری حارث کو دی تھی اور پچھلے چند منٹوں سے انہی کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخر کار پھر وہ اسے کلاس میں جاتی ہوئی مل ہی گئیں. ایکسکیوز می. ان تینوں لڑکیوں میں سے دو نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئیں کیونکہ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا. کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ حارث نے ان سے پوچھا. جی. ان دونوں نے جواب دیا جبکہ تیسری لڑکی خاموش رہی. اچھا تو آپ کے نام؟ عنایا جاوید. میں جنت فاطمہ ہوں. اور آپ کا نام؟ اس نے حجاب والی لڑکی کو مخاطب کیا جو اس کی طرف کمر کر کے کھڑی تھی. وہ پلٹی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات دیکھے. یہ ماہنور ہے. ہماری کلاس فیلو بھی اور ہماری دوست بھی. جنت نے بتایا. تو کیا یہ بول نہیں سکتی جو اپنا نام خود نہیں بتا رہی؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا تھا. کہاں کرنے ہیں سگنیچر؟ اس نے تقریباً حارث کے ہاتھ سے کاغذات کھینچے ہی تھے. پھر حارث کو اندازہ ہوا کہ نہ صرف وہ زبان رکھتی تھی بلکہ اچھا خاصا دماغ بھی رکھتی تھی اور بلا کی خوبصورت تھی. اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں جیسے مانو ان میں کوئی دیکھے اور ڈوب ہی جائے. وہ اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت تھی. ماہنور اس کا مطلب تھا چاند کی روشنی. وہ کلاس میں چلے گئے. ان کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی. استغفر اللہ. کیسے ظالم قسم کے لوگ ہیں یہاں کے. اللہ اللہ. مجھے کیا معلوم تھا کہ پرائے ملک میں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا. ابھی ایک دن نہیں ہوا ہمیں یہاں آئے ہوئے اور آتے سار ہی کلاس شروع. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو گنجا کر دوں. ابھی یہ پروفیسروں کی تعریف کے نغمے گا ہی رہی تھی جب جنت بولی. چپ ہو جا ماہنور. لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس کو لوگوں سے زیادہ اپنے پیچھے بیٹھے شخص سے شرم آ رہی تھی جو ماہنور صاحبہ کو بہت ہی غور سے سن رہے تھے. میں کیوں چپ کروں؟ تم چپ کرو. وہ الٹا جنت کو جھاڑنے لگی. تم دیکھ نہیں رہی کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ پوچھے گا ان پروفیسروں کو. یہ اس وقت سخت غصے میں تھی اور وہ جو پیچھے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھے مسکرائے جا رہا تھا. عجیب چیز ہے یہ. اس نے دل میں سوچا. اس نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اور پھر ان کی کلاس ختم ہوئی تو وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگا. بیگ اٹھانے کے بعد اس نے اس لڑکی کو دیکھنا چاہا. شاید وہ پہلے ہی جا چکی تھی. وہ خود بھی سر جھٹک کر اٹھ گیا لیکن کچھ تھا جو ان دونوں کو بہت جلدی ملوانے والا تھا. یہ خاصا تھکا ہوا دن گزرا تھا. اوپر سے اس کے پاؤں میں چلنے کی وجہ سے شدید درد ہونے لگتی تھی. دراصل سارا قصور موسم کا تھا. ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے پاؤں لال ہو جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے تھے. اس لیے اگر وہ زیادہ چلتی یا ٹھنڈ میں رہتی تو اس کے پیروں میں درد ہونے لگتی. بیڑا غرق ہو اس موسم کا اور اس شہر کا. وہ بڑبڑائی. نیو یارک کے خواب دیکھنے والی کو استنبول بالکل پسند نہیں آیا تھا. کیا فرمایا آپ نے؟ اس کی بڑبڑاہٹ حارث تک پہنچ چکی تھی. وہ اس کے آگے چل رہا تھا. اس نے پلٹ کر پوچھا. اس نے بولنے کی زحمت نہ کی بلکہ اس کے برابر سے گزر گئی. پاکستان سے آئی لڑکیوں کی ذمہ داری اس کے ذمے تھی اور وہ اس لیے ہاسٹل کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو اس کا روم دکھانا تھا. باقی کی دو استنبول کی سڑکوں پر آوارہ گردی کے لیے نکل گئی تھیں. کیا یہی ہے میرا روم؟ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے پوچھا. جی یہی ہے. بیگ نیچے رکھ کر حارث نے دروازہ نوک کیا.
ایک نہایت ہی گورے رنگ کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ ہائے صوفیہ، یہ آپ کی روم میٹ ہیں مہانور، 2 لڑکیاں اور ہیں ان کے ساتھ، اور یہ وہ کہتے کہتے رکا اور پھر اس نے مہانور کو دیکھا جو اپنے بیگ الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اب سے یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ وہ یہ کہہ کر اس کا بیگ اٹھانے لگا تو مہانور جھٹ سے بولی، میں خود اٹھا لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر جا کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ مہانور تھی، وہ ہر ایرے غیرے کا احسان نہیں لیتی تھی۔ جب کہ حارث طیش میں آ گیا، وہ بند دروازے کو گھور رہا تھا، تبھی اس کے پیچھے ابرام آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کھڑے ہو؟ ابرام کے ہاتھ میں اپنا سامان تھا، بدلحاظی دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں، دروازہ بند کرنے والی کی۔ ہا ہا ہا، ونس اگین۔ ہاں ہاں، تم جی بھر کے میرا مذاق اڑا لو۔ اچھا یار چھوڑو، میرا بیگ اٹھا کر اندر رکھ دو نا پلیز۔ کیا یار سب نے اپنا سرونٹ ہی سمجھ لیا ہے مجھے؟ مطلب میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے نا؟ میں جانتی ہوں میرے سے یہ پڑھتے وقت تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، پر اس کے لیے سوری۔